والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الہادی پروگرام کے ساتھ ایک دفعہ پھر آپ کی خدمت میں حاضری کا شرف حاصل ہو رہا ہے، اور جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے اس پروگرام کا فارمیٹ یہ ہے کہ ہم کسی ایک قرآنی موضوع کا انتخاب کرتے ہیں اور اس سے متعلقہ آیات ضروری تفصیل کے ساتھ آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل ہوتی ہے۔ ابھی جو پچھلے پروگرام ہمارے نکلے ہیں سلام پر ہم نے تفصیلی کلام کرنے کی سعادت حاصل کی ہے، تو اب انشاءاللہ کچھ قربانی کے بارے میں آپ کی خدمت میں ذکر کریں گے کہ قربانی کا کیا حکم ہے قرآن میں، اور کن کن جانوروں کو ذبح کر سکتے ہیں، اور کس طریقے سے گوشت کی تقسیم کا مسئلہ ہے، اور اس میں اخلاص و عدم اخلاص کا کیا معاملہ ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ کوثر میں ارشاد فرمایا فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کر کے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فَصَلِّ لِرَبِّكَ، تو اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے، وَانْحَرْ اور نحر فرمائیے۔ نحر کہتے ہیں قربانی کرنے کو ویسے تو نحر ایک فعل کا نام بھی ہے کہ اونٹ کو کھڑا کر کے اگر چھری اس کے یعنی ٹیکنیک ہوتی ہے جو گلے کا یہ لبلبا ہوتا ہے یہاں مار کر اس طرح پہلے سیدھی اندر ماری جاتی ہے، پھر اس طرح کر کے اس کی رگ کاٹ دی جاتی ہیں تو وہ سارا بلڈ پھر نکل جاتا ہے۔ اور اونٹ کو اس طرح نحر کرنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اس کے 3 پاؤں باندھ دیتے ہیں، ایک کھلا چھوڑ دیتے ہیں، ایک باندھ دیتے ہیں، 3 کھلے چھوڑ دیتے ہیں کہ گھٹنا جب بندھ جاتا ہے تو وہ ہلتا نہیں ہے، اور کھڑے کھڑے اس کے پھر اونٹ کے مارتے ہیں تو وہ بلڈ جب نکل جاتا ہے تو وہ خود بخود گر جاتا ہے، اور اس طرح پھر اس کو کاٹ لیتے ہیں۔ تو بقیہ جانوروں میں ذبح سنت ہے اور اونٹ میں نحر کرنا سنت ہے، لیکن یہاں پہ ونحر سے مراد قربانی ہے، یہ مفسرین نے فرمایا۔ لیکن چونکہ صراحت نہیں ہے، نحر کا لفظ ایک فعل کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، قربان کرنے کے لیے بھی اس کو استعمال کیا جاتا ہے، اسی وجہ سے یہاں فرض ثابت نہیں ہوتا بلکہ قربانی کا وجوب ثابت ہوتا ہے، کیونکہ فرض ثابت ہوگا ایسی شرعی دلیل سے جس میں شک کی کوئی گنجائش نہ ہو، اور اس سے مراد پھر وہی قرآن کی آیت ہوتی ہے کہ جو بالکل قطعی طور پر ہوتی ہے، یعنی اس میں مضمون میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہوتا، کسی وضاحت کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اب اگر اس سے کوئی حکم ثابت ہو رہا ہو تو ہم کہتے ہیں جی فرض ثابت ہو گیا۔ تو چونکہ قربانی کے بارے میں قرآن عظیم میں صراحتاً کوئی حکم نہیں ہے، اس طرح یہ کلام اگرچہ آیا ہے تو اس میں تعویل کی گنجائش ہے، کوئی قربانی کا ثبوت بھی اس سے حاصل کر سکتا ہے، اور کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ جی یہاں پہ جانور کو نحر کرنے کا حکم ہے کہ جب بھی آپ ذبح کریں، چاہے اپنے ویسی کھانے کے لیے ذبح کریں تو نحر کریں۔ تو چونکہ اس میں تعویل ہو سکتی ہے، ایک ایسا کلام جس میں کئی معانی کا احتمال ہو، تو پھر اس سے جو حکم ثابت ہوتا ہے وہ قطعی نہیں رہتا بلکہ ظنی ہو جاتا ہے، اور جب ظنی کسی دلیل سے کوئی کسی شے کا حکم ثابت ہوتا ہے یا کسی شے کے بارے میں سختی ثابت ہوتی ہے کہ کرو یا نہ کرو، تو پھر ہم کہتے ہیں کہ اس کا کرنا واجب ہے یا اس سے بچنا واجب ہے۔ چنانچہ یہاں پہ چونکہ ونحر امر کا صیغہ آیا اور تعویلی کلام کر کے علماء نے یہی فرمایا کہ یہاں مراد قربانی ہے، تو معلوم ہوا کہ قربانی کرنا واجب ہے۔ لیکن چونکہ اللہ تعالیٰ نے دوسرے مقام پہ ارشاد فرمایا کہ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، یہ رسول جو تمہیں عطا فرمائیں یعنی شرعی احکام کے سلسلے میں ان کو اخذ کرو، یعنی ان کو سیکھو اور ان پہ عمل کرو، اور جن چیزوں سے منع فرمائیں ان سے رک جاؤ۔ تو لہٰذا قربانی کے بارے میں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تلقین ہے وہ یہی ہے کہ ہر ایک پہ قربانی واجب نہیں ہوتی، بلکہ جن میں قربانی کی شرائط پائے جائیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مزید فرمایا کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ تعالیٰ کسی جان کو اس کی ہمت، طاقت، استطاعت سے زیادہ آزمائش میں مبتلا کرتا ہی نہیں ہے، کیونکہ اگر کسی کی ہمت سے زیادہ اس کو آزمائش میں مبتلا کیا جائے تو یہ ظلم بن جاتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نہ ظالم ہے نہ ظلم اس کا ذات کا وصف ہے، اللہ تعالیٰ ظلم سے بالکل پاک و صاف ہے۔ لہٰذا ہر ایک مسلمان پہ قربانی واجب نہیں ہوتی، بلکہ انہی لوگوں پہ قربانی واجب ہوگی جن میں چند شرائط پائی جائیں گی، مثلاً وہ مسلمان ہوں، دوسرا عاقل ہوں یعنی صاحب عقل ہوں، پاگل اور مجنون نہ ہوں، تیسرا یہ کہ وہ بالغ ہوں، نابالغ نہ ہوں، اور بلوغت کی عمر ہمارے مذہب اسلام کی روشنی میں اگر لڑکی کو 9 سے 15 سال کے درمیان کبھی حیض آ جائے یا بالفرض اس کی شادی ہو گئی اور رخصتی کر دی اور اس کو حمل ٹھہر جاتا ہے
تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ یہ بالغ ہو چکی ہے۔ تو 9 سے 15 سال کے درمیان جب کبھی ایسے آثار ظاہر ہوں ہم اس کہیں گے بالغ ہو گئی، 13ویں سال میں، 14ویں سال میں۔ لیکن اگر 15 سال تک ایسا کوئی بھی معاملہ نہیں ہوتا، کوئی ظاہری علامت ظاہر نہیں ہوتی ہے یعنی بلوغت کی، تو پھر ہم 15 سال کے بعد اس کو کہہ دیں گے یہ بالغ ہو گئی لازم۔ اور لڑکے میں یہ بلوغت کی عمر ہوتی ہے 12 سے 15 سال کے درمیان، جب کبھی اس کو 12 سے 15 سال کے درمیان احتلام ہو جائے، یا اگر بالفعل اس کی شادی کر دی جائے اور اس کی بیوی اس کی وجہ سے حاملہ ہو جائے تو اس بات کی علامت ہے کہ لڑکا بالغ ہو چکا ہے۔ اور اگر یہ دونوں 15 سال تک دونوں نشانیاں ظاہر نہیں ہوتی ہیں تو پھر 15 سال کے بعد لڑکے کو بھی بالغ کہہ دیا جائے گا، بالغ ہونے کا اس کے لیے بھی حکم لگا دیا جائے گا۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ بلوغت کی ابتدائی عمر میں تو اختلاف ہے، یعنی دونوں کے مختلف ہیں، لڑکی کی 12 سال کم از کم، لڑکی کی 9 سال، لیکن جو آخری عمر کا مطلب بلوغت کی آخری حد ہے عمر کے لحاظ سے وہ دونوں کے لیے بالکل یکساں ہے کہ لڑکا بھی 15 سال کے بعد ضرور بالغ کہلائے گا اور لڑکی بھی 15 سال کے بعد ضرور بالغہ کہلائے گی۔ تو مسلمان ہو اور عاقل ہو، پاگل مجنون نہ ہو، بالغ ہو نابالغ نہ ہو، کہ کافر پہ قربانی واجب نہیں، پاگل مجنون پہ واجب نہیں، نابالغ پہ واجب نہیں۔ اس کے بعد وہ مقیم ہو، مسافر نہ ہو، حالت سفر میں نہ ہو۔ اگر آپ اپنے شہر کی حدود سے باہر نکل گئے اور ارادہ یہ ہے کہ کم از کم 92 کلومیٹرز دور جاؤں گا تو آپ شرعی لحاظ سے مسافر بن گئے۔ ان دونوں شرطوں کا اجتماع ضروری ہے۔ شہر کی حدود سے باہر نکلنا، معلوم ہوا کہ جب تک آپ شہر کی حد میں رہیں گے چاہے لاکھوں میل دور جانے کے ارادہ آپ مسافر نہیں ہوں گے۔ اور دوسرا یہ کہ باہر نکلنے کے ساتھ ساتھ یہ ارادہ بھی دل میں ہو کہ کم از کم 92 کلومیٹرز دور جاؤں گا، لہٰذا اگر اس سے کم جانے کا ارادہ ہے 20 میٹرز یا 50 یا 60 حتیٰ کہ 92 سے کم ہے تو یہ شرعی مسافر نہیں بنیں گے۔ تو جیسے اپنے شہر کی حدود سے باہر نکلیں گے شرعی مسافر ہو گئے۔ اب مثال کے طور پہ قربانی کے 3 دن اسی مسافرت کی حالت میں آئے تو شخص پہ قربانی واجب نہیں کیونکہ وہ مسافر ہے۔ ہاں، یہ مسافرت ختم ہوگی کہ جب یہ شخص کسی دوسرے شہر میں داخل ہو کر کم از کم 15 دن ٹھہرنے کی نیت کر لے، یا اس سے زیادہ 15 کم از کم ایک شہر میں ٹھہرنے کی۔ یوں نہیں کہ ایک شہر میں 2 دن ٹھہروں گا، پھر دوسرے میں 3 دن، تیسرے میں 5 دن، چوتھے میں 8 دن، 5ویں میں 10 دن، تو یہ سب ملا کر 15 دن سے زیادہ ہو گئے تو یہ نہیں مانا جائے گا، کیونکہ کسی بھی ایک مقام پر 15 دن ٹھہرنے کی نیت نہیں ہے۔ ایک مقام پر اگر 15 دن ٹھہرنے کی نیت ہوگی تو انسان پھر مسافرت سے باہر آ جائے گا۔ مثال کے طور پہ یہاں سے کوئی شخص گیا لاہور، قربانی کے دن چل رہے تھے، لاہور پہنچ کے کم از کم 15 دن ٹھہرنے کی نیت کی تو اب یہ مسافر نہیں رہا، اب یہ مقیم ہو گیا۔ باقی شرائط اپنے اندر دیکھے، اگر پائی جائیں تو قربانی واجب ہوگی۔ یا پھر اسی طرح یہ سفر کر کے کسی ایسے شہر میں داخل ہو گیا کہ جو اس کا وطن اصلی ہے۔ وطن اصلی کا مطلب یہ ہے کہ وہاں پہ اس کے ماں باپ تھے، آباء و اجداد کا گھر تھا جہاں اس کا پیدائشی گھر ہے، اور وہ گھر ابھی بھی ان کی ملکیت میں ہے چاہے ماں باپ فوت ہو گئے ہوں، تو یہ اس کا وطن اصلی کہلائے گا۔ اس میں تو ایک دن کے لیے بھی اگر جائے گا تو مقیم ہو جائے گا، مسافر نہیں رہے گا۔ ایسے ہی مثال کے طور پر جیسے باہر لوگ کماتے ہیں اور کراچی وغیرہ میں ان کی پوری فیملی ہے، یہاں پہ رہتے ہیں، وہاں سے وہ آئے تو جیسے ادھر کے شہر کی حدود سے نکلیں گے مسافر ہوں گے، لیکن جیسے ہی کراچی میں داخل ہوئے، چونکہ یہ ان کا وطن اصلی ہے کہ یہاں فیملی کے ساتھ باقاعدہ مستقل رہائش ہے، کہیں جانے کا ارادہ نہ ہو، اگر آدمی شادی کرے اور وہاں پہ رہائش اختیار کر لے اور وہاں سے جانے کا ارادہ نہ ہو تو وہ مقیم ہو جاتا ہے، وطن اصلی بن جاتا ہے۔ تو باہر سے جیسے یہاں پر آئے ایک گھنٹے کے لیے بھی آئیں گے تو مقیم ہو جائیں گے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ اگر کوئی شخص حالت سفر میں ہے تو اس پہ قربانی واجب نہیں، لیکن قربانی کے 3 دنوں میں 10 ذو الحجہ، 11 اور 12، اور اگر کوئی شخص مقیم ہو چکا ہے اور یہ 3 دن اس کو مل جاتے ہیں تو اس پہ قربانی لازم ہو جائے گی۔ یعنی 3 دنوں میں جب کبھی وہ مقیم ہے چاہے 1 گھنٹے کے لیے بھی ہو تو اس پہ قربانی لازم ہو جائے گی، کہ یہی شرائط کا اجتماع ان 3 دنوں میں چاہیے تھا۔ تو مسلمان ہو، عاقل ہو، بالغ ہو، مقیم ہو، مسافر نہ ہو، اور آخری یہ کہ مالک نصاب ہو۔ مالک نصاب کا مطلب یہ ہے اس کے پاس اتنا مال ہو کہ جس کی مالیت، جس کی قیمت 52.5 تولہ چاندی کے برابر ہو۔ 52.5 تولہ چاندی آج کل 42,000 43,000 کی تقریباً آ رہی ہے، تو اگر اتنا اماؤنٹ کسی کے پاس کیش ہو یا پھر اتنے کا گولڈ ہو، چاہے 1 تولہ سونا ہو، چاہے سونا اور چاندی ملا کر اتنا ہو جائے، یا مال تجارت پڑا ہوا ہے، بیچنے کی نیت سے مال ہے جس کی مالیت اتنی ہو جائے،
یا گھر میں ضروریات زندگی سے زیادہ اتنا سامان ہے کہ جس کی اگر قیمت لگائیں تو تقریباً اتنی بن جاتی ہے 42,000 43,000، تو اس پر قربانی لازم ہو جائے گی۔ تو اس لیے یہ جو ہمارے گھروں میں اکثر یہ خیال چلتا ہے کہ جی بس ہمارے تو ابا جان ہی کرتے ہیں ہر سال قربانی اپنی طرف سے، باقی کوئی بھی اپنا حساب کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، نہ ماں تیار ہے، نہ بیٹی تیار ہے، نہ بھابھی تیار ہیں، نہ کوئی اور، سب آرام سے ٹھنڈے بیٹھے ہوئے ہیں کہ جی ابا جان ہی کرتے ہیں قربانی۔ تو یہ غلط طریقہ ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ والد صاحب پہ ہر سال بنے، یہ ہو سکتا ہے کہ والدہ پہ بن جائے اگر ان کے پاس تمام شرائط جمع ہیں۔ بھابھی آئی ہیں گھر میں نئی، ان کے پاس زیور بہت سارا ہے تو ان پہ قربانی واجب ہو جائے۔ اس لیے قربانی کے 3 دنوں میں گھر کے ہر فرد کو چاہیے کہ اپنی ذات میں ان نشانیوں کو، ان شرائط کو تلاش کرے، جس میں یہ شرائط مجتمع ہو جائیں اس پہ قربانی لازم ہوگی۔ باقی اس کے بہت سارے اور مسائل بھی ہیں، تو یہ چونکہ پروگرام مسائل کا نہیں ہے، لیکن چونکہ ضمن یہ بات آئی تو میں نے عرض کر دی۔ آپ اس کے لیے احکام شریعت میں کال کر سکتے ہیں، اور یا پھر ہمارا کہیں سے نمبر لے لیں، ای میل ایڈریس لے لیں، وہاں پر آپ میل کر کے بقیہ کویسچنز بھی کر سکتے ہیں۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ یہ ایک فریضہ ہے کہ جو مسلمان بکثرت سر انجام دیتے ہیں۔ بعض جاہل یہ کہتے ہیں کہ جی یہ تو ایک طرح سے معاذ اللہ ظلم سا لگتا ہے کہ ہم اپنی خواہش کے لیے، اپنے کھانے پینے کے لیے جانور کو مار دیتے ہیں، دیکھیں یہ کیسی بات ہے۔ تو بھائی بات دراصل یہ ہے کہ اگر ہم اپنے پاس سے مار رہے ہوتے پھر بھی کوئی بات تھی، لیکن اگر اس کی اجازت اللہ تعالیٰ نے دی ہو، کسی بھی چیز کو جس مقصد کے لیے پیدا کیا، جب اس مقصد کے لیے اس کو استعمال کیا جا رہا ہو تو اس میں کوئی ناانصافی نہیں ہوتی ہے۔ یہ لوگ بھی کچھ نہ کچھ تو کھاتے پیتے ہوں گے نا۔ اگر بالفرض یہ کہتے ہیں ہم روٹی کھاتے ہیں، سبزی کھاتے ہیں، تو اب ان سے یہ پوچھا جائے کہ صاف ستھری سبزی کو اپنے اندر لے جانے کے بعد اسے گندگی میں بدل دینا، کیا یہ صحیح ہے؟ اس کو عقل تسلیم کرتی ہے؟ اور ایک جانور کو ذبح کر کے اس کے گوشت سے نفع اندوز ہونا، یہ غلط ہے۔ تو اپنی جب منطق بنا لی جاتی ہے کہ ہم جو کرتے رہیں ٹھیک ہے، لیکن جو ہمیں غلط سمجھ میں آ رہا ہے وہی غلط ہے، تو یہی سب سے بڑی غلطی ہوتی ہے۔ غلط اور صحیح کا معیار آپ کا میرا ذہن نہیں ہے، یعنی ہم اس کو اپنی عقل کو، اپنے عقل کے استعمال کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ معیار ہے صحیح اور غلط کا، بلکہ صحیح اور غلط کا معیار ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم، وہ بتاتی ہے کیا صحیح ہے کیا غلط ہے۔ تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جانوروں کو ذبح کر کے ان کی گوشت سے لطف اندوز ہونے، نفع اندوز ہونے کی اجازت مرحمت فرمائی، تو اب یہ اس قسم کی فاسد سوچیں اپنے ذہن کے اندر رکھنی چاہیے، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ جانور ذبح کرنا بالکل شرعاً جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اب ان سے یہ پوچھئے کہ یہ بھی دیکھیں کہ سانس لیتے ہیں تو سینکڑوں بیکٹیریاز اندر جاتے ہیں، بلکہ سینکڑوں نہیں لاکھوں کی تعداد میں، اور ہماری ناک کا جو یہ حصہ ہوتا ہے نرم، یہ اللہ نے رکھا ہی ایسا ہے، اس میں پانی پانی سا ہوتا ہے، نمی ہوتی ہے، وہ اندر نہیں جا پاتے اور یہیں پہ رک کے اور مر جاتے ہیں۔ تو پھر یہ کیوں ایسا نہیں کرتے؟ بہت سے اور بھی سائیکو ہوتے ہیں، وہ یہاں پہ ماسک اس لیے لگا کے رکھتے ہیں کہ بیکٹیریا اس سے ٹکرا کے اندر نہ جائے، لیکن وہ یہ نہیں سوچتے کہ یہ 24 گھنٹے تو لگاتے نہیں ہیں، جب کبھی آپ کہیں پہ بھی جائیں گے، سوئیں گے، بیکٹیریا آپ کی ناک کے اندر جا کے مرے گا، تو بتاؤ اب کہاں جائے انسان؟ تو یہ مطلب بے وقوفی کی بات ہے۔ اب یوں کہنا کہ جی سانس ہی نہ لو، کیونکہ اگر آپ سانس لوگے تو بہت سارے بیکٹیریاز مر جائیں گے، تو صرف اپنے نفع کے لیے آپ ہزاروں لاکھوں بیکٹیریاز کو مار دیں، اس لیے سانس ہی نہ لو، خود مر جاؤ لیکن ان کو نہ مارو۔ تو اب یہ بے وقوفی کی بات ہے، اور اگر بے وقوفی کی بات نہیں سمجھداری کی بات ہے، جیسے کہ ان کے نزدیک جانور کو ذبح نہ کرنے کی سمجھداری کی بات ہے، تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سمجھداری ابھی تک کیوں نہیں اختیار کی؟ ایک طرف جہاں پہ اپنے لیے دیکھا کہ کوئی ہمیں جانور کی ضرورت نہیں، گوشت کی اتنی حاجت نہیں، وہاں تو پھر یہ ڈنڈا اٹھا لیا، ایک علم اٹھا لیا کہ جی یہ ظلم ہے ظلم ہے ظلم ہے، اور جہاں پر دیکھا کہ اپنی گوٹ پھنس گئی اور اب اس کے بغیر گزارا نہیں ہے تو وہاں ظلم نظر نہیں آئے گا۔ تو ایسی اوٹ پٹانگ باتیں وہی لوگ کریں گے کہ جنہوں نے اپنے ہی کچھ صحیح اور غلط کے معیار بنائے ہوئے ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ ہم اس پہ 100% درست ہیں، حالانکہ ہماری شریعت میں، مسلمانوں کے نزدیک، ہمارا مذہب اسلام اس کا معیار ہے، اس کی تعلیمات اس کا معیار ہیں کہ کیا صحیح اور کیا غلط ہے، لہذا جانور ذبح کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن ایک بات یاد رکھیں کہ جانور جب ہم ذبح کریں تو اس میں بعض اوقات اخلاص ختم ہو جاتا ہے۔ اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر ثواب حاصل کرنے کی نیت سے خوش دلی کے ساتھ قربانی کرو، لیکن بعض اوقات فساد داخل ہو جاتا ہے،
ہم بڑا جانور بعض اوقات اس لیے لے کر آتے ہیں، ہمیں کسی پہ بدگمانی نہیں کرنی چاہیے، اپنا محاسبہ کرنا چاہیے کہ ہم اس لیے بڑا جانور لا رہے ہوتے ہیں کہ پورے محلے میں واہ واہ ہو جائے اور لوگ کہیں کہ واہ یار واہ، جانور ہے تو چودھری صاحب کا جانور ہے، اور اسے گھماتے ہیں، پھر سب کو دکھاتے ہیں کہ دیکھو، اور موازنہ کرو کہ کسی کا پورے علاقے میں جانور ہم سے بڑا ہے۔ تو اگر اس طرح نام و نمود کے لیے، تعریفی جملے سننے کے لیے جانور ذبح کیا جائے تو یہ قطعاً غیر مناسب ہے۔ جانور ذبح ہو جائے گا، قربانی ہو جائے گی، سر سے وجوب بھی اتر جائے گا جو ایک لازم تھی چیز، لیکن ثواب حاصل نہیں ہوگا، اور بروز قیامت بڑا افسوس ہوگا کہ اس طرح بڑا جانور ذبح کیا اور حاصل کچھ بھی نہ ہوا۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے دیکھیں واضح طور پہ ارشاد فرمایا کہ ہمیں قربانی کے سلسلے میں کیا نیت رکھنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قل، آپ فرما دیجئے کہ ان صلاتی، بے شک میری نماز، و نسکی، اور میری قربانیاں، و محیایا، اور میرا زندہ رہنا، و مماتی، اور میرا مرنا، للہ رب العالمین، اللہ ہی کے لیے ہے، اللہ کے لیے ہے جو عالمین کا پالنے والا ہے۔ تو یہ ہے اخلاص، یہ اللہ تعالیٰ نے تعلیم بیان فرمائی کہ انسان کو یوں وضع کرنا چاہیے کہ میری ساری قربانیاں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہیں۔ تو جب ہم اللہ کی رضا کی خاطر کچھ کام کرتے ہیں تو وہ بارگاہ الہی میں مقبول بھی ہوتا ہے، اور اس پہ کثرت سے ثواب بھی ملتا ہے، اور انسان اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کا بہترین بدلہ آخرت میں پائے گا۔ اس لیے جب جانور لے کر آئیں تو پہلے اپنے دل میں جھانکیں، اپنی نیت کو مخلص کریں، خالص کریں کہ میں کس لیے جانور لے کر آ رہا ہوں، اللہ کے لیے لا رہا ہوں یا واہ واہ کے لیے لا رہا ہوں۔ بعض لوگ بچوں کو خوش کرنے کے لیے لے آتے ہیں، کہتے ہیں جی وہ بچوں کو، بس بچے ضد کر رہے تھے لے آئے بچوں کو خوش کرنے کے لیے، تو یہ بھی غلط نیت ہے۔ اللہ کو خوش کرنے کے لیے لے کر آئیں، بچے تو ضمناً خود بخود ہی خوش ہو جائیں گے۔ تو اب یہ بھی ہوتا ہے کہ ہم لوگ مطلب گائے لانا چاہتے تھے، بچوں نے ضد کی جی بکرا لانا چاہتے تھے، بچوں نے ضد کی نہیں گائے، تو ہم بچوں کے لیے پھر گائے یا بکرے کا انتخاب کر لیتے ہیں۔ یہ غلط طریقہ کار ہے۔ انتخاب جانور کا ہونا چاہیے صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کی خاطر، اللہ تعالیٰ کے لیے، اللہ تعالیٰ کے لیے میں بکرا لا رہا ہوں، اللہ تعالیٰ کے لیے میں گائے لا رہا ہوں، یوں ہی نیت ہونی چاہیے ثواب کی نیت سے۔ تو آپ خود سوچیں کہ بچوں کی خواہشیں تو ضمناً خود بخود پوری ہو جائیں گی، لیکن اگر بچوں کے لیے جانور کا انتخاب ہوگا تو وہ اللہ کے لیے نہ ہوا، اور جب اللہ کے لیے نہ ہوا تو اس قرآن کے حکم پر عمل نہیں ہو سکتا، اور ثواب میں ہو سکتا ہے کمی ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا